السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين۔ فبما رحمة من الله، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس وجہ سے لنت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب آپ کا دل بھی سخت ہوتا، لن فضوا من حولک،
تو کبھی بھی لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ فاعف عنہم، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور کوئی بھی معاملہ ہو ان سے مشاورت کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشاورت سے کوئی معاملہ طے پا جائے آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پھر اپنے رب پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر وہ محبوب نہ آتا تو شاید آج ہم بھی بتوں کے پجاری ہوتے، قبروں پہ گرنے والے ہوتے، مڑیاں پوجنے والے ہوتے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے ہوتے۔ اللہ اپنے محبوب کے روضہ انور پر اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، جس محبوب نے اپنی زندگی کی تمام تر جہود، کوششیں، کاوشیں صرف کر کے، ظلم سہ کر، مصائب و آلام کو برداشت کر کے، لوگوں کے تانے مینے سہ کر، لوگوں کی مار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیری توحید، تیری وحدانیت، تیری اکائی، تیری یکتائی، تیری تنہائی، تیری للہیت اللہ ہم سمجھائیے تیری مخلوق کو۔ اللہ اپنے پیغمبر کے روضہ اطہر پر اربوں کھربوں رحمت نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوں، رب کی طرف سے رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے کرم و فضل کی بارشیں ہوں، صحابہ اکرام کے مدفنوں پر، علماء محدثین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری کے ساتھ اور بڑی امانت داری کے ساتھ من وعن، اسی طرح جیسے سنا ویسے ہی ہم تک پہنچا دیا، اللہ ان کے مرقدوں پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رسول اللہ کی زندگی کا ایک پہلو، جو پہلو اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل سکتی ہیں، آپ کی سیرت کا وہ پہلو آج اجاگر کرنا چاہوں گا، جس پہلو کو آج اگر ہم اپنا لیں یقیناً ہماری زندگیوں کے دکھ سکھوں میں بدل جائیں، جس پہلو پہ آج اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں ہماری زندگی کی مشکلیں رب آسان فرما دے، اور جس پہلو کو اگر آج میں اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں ہمارے روٹھے ہوئے مان جائیں، ہمارے ناراض اور نالاں ہمارے اوپر خوش ہو جائیں، اور وہ پہلو ہے غلطیوں سے درگزر کر دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا۔ غلطیوں کو بولیں ذرا، آپ بھی ذرا بولیں تاکہ معافی کی سمجھ آ جائے۔ غلطیوں کو معاف کر دینا۔ کیا معافیوں سے الجھاؤ ختم نہیں ہوتے؟
کیا معافیوں سے روٹھے ہوئے مان نہیں جاتے؟ کیا معافیوں سے انسان کی عزت میں، عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا؟ کیا معاف کرنے سے اللہ بندے کے قد میں، اس کی عزت و عظمت میں بلندیاں نہیں عطا کرتے؟ اللہ کی قسم، معاف کرنے سے رب کائنات اپنے بندوں کو اس قدر عظمتیں عطا کرتے ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابوں کو کھنگال لیں، درگزر کرنے سے بڑے بڑے برج گر گئے، درگزر کرنے سے بڑے بڑے تند مزاج، درگزر کرنے سے بڑے بڑے سخت مزاج، درگزر کرنے سے بڑے بڑے منتقم المزاج، رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے مزاجوں میں نرمی پیدا کر دی، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چمٹ گئے، ایسے چمٹے، ایسے آپ کے ساتھ لگے۔ پھر انہوں نے کہا اب آپ کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، آپ کے لیے ہمارے مال بھی حاضر ہیں، آپ کے لیے ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں، جان سے بڑھ کر کیا ہے محبوب، آپ کا اشارہ ابرو ہوگا، ہماری جانیں ہتھیلیوں کے اوپر ہوں گی۔ یہ کون تھے؟ جو بڑے بڑے متکبر تھے۔ اللہ کی قسم، محبوب کی معافیوں نے، محبوب کے درگزر کرنے نے، اللہ کے نبی کی رحمت نے، محبوب کائنات کے وسعت ظرفی نے ان لوگوں کو اللہ کے نبی کے اس قدر دل دادا، اس قدر آپ کے متوالے، اس قدر آپ کے وفادار، اس قدر آپ کے وفا شعار بنا دیا، پھر وہ ساری زندگی کے لیے محمد کریم کے ہی ہو کے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کسی بندے میں نرم مزاجی ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جس کا مزاج نرم ہو اسے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنے اللہ کی رحمت سے نرم ہیں۔ آپ کو نرم مزاجی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کے رب نے آپ کو نرم مزاجی عطا فرمائی۔ اگر آپ زبان آپ کی سخت ہوتی، زبان وہی ہے، بعض لوگ زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ ہی اگلے کو موہ لیتے ہیں، اور بعض بندے نارمل سی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلا سننے والا کہتا ہے یار یہ اپنی بات مکمل کرے اور میں اٹھ کے جاؤں یہاں سے۔ کتنا فرق ہے اس زبان کے استعمال میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ درگزر کرنے سے بڑے بڑے مضبوط لوگوں کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، معاف کر دینے سے بڑے بڑے منتقم المزاج اور بڑے بڑے تند مزاج لوگ وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو لوگ جنگیں کر کر کے بھی، مارے کھا کھا کے بھی نرم نہ ہوئے، محبوب کے ایک ایک جملے نے انہیں نرم کر دیا تھا، ایک جملے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو لڑنے والے کون تھے؟ لڑنے والے کون تھے؟ انتقامی کارروائیاں کرتے، بھرپور جنگیں لڑی، کبھی بدر سجا، کبھی احد سجا، لوگ شہید ہوئے، کافر مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، لیکن مکہ کے اس عظیم موقع پر جب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فاتح، عظیم جرنیل، آپ نے مکہ کے لوگوں کو ایک جملہ کہا تھا، مکہ والو مجھے یاد ہے ذرہ ذرہ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے ایک ایک ذرہ یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری بیٹیوں کو کتنا ستایا، تم نے میرے بلال کو کتنے دکھ دیے، تم نے میرے خباب بن ارد پر کون کون سی برقے آسمانی بن کر برسے، مجھے یاد ہے تم میرے ابو بکر کے ساتھ تم نے کیا کیا بدسلوکیاں کی، مجھے آج بھی یاد ہے تم میرے ساتھیوں کے اوپر کون کون سی ستم ظریفیاں کرتے رہے، لیکن اللہ کی قسم مکہ والو سن لو، لا تثریب علیکم اليوم، اگر میں اپنے شہبازوں کو ابھی آرڈر کروں تمہیں کچا کچا کھا جائیں، تمہارا کیما کر دیں، تمہیں نیست و نابود کر دیں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دے، لیکن تمہیں پتھر مارنا مبارک ہو، تمہیں میری بیٹیوں کو دکھ دینا گوارا اور برداشت تھا وہ مبارک ہو، تم نے میرے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کی چکیاں پیسی تمہیں وہ مبارک ہو، تم سوچ رہے ہوگے کہ آج میں گن گن کے بدلے لوں گا، آج میں انتقام لوں گا، آج میں ایک ایک سے گن گن کے بدلے لوں گا، تم سارے یہ سوچ رہے ہوگے، لیکن سنو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ ایک آواز لگی، ایک آواز، لا تثریب علیکم اليوم، بڑے بڑے پتھر دل پھسل گئے، بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو گئے، بڑے بڑے مضبوط اور منتقم المزاج اور مضبوط اعصاب کے مالک، اللہ کی قسم ان کا اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول نہ رہا، محبوب کے قدموں میں آ کے گر گئے، محبوب جو کچھ ہم سے ہوا، آج تک جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے تو آپ کی عظمت کو پہچانا ہی نہ تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا، آپ رحمت کا بپھرتا ہوا دریا ہے، ہم نہ سمجھ سکے کہ آپ تو محبت نچھاور کرنے والے ہیں، ہم نہ سمجھ سکے کہ آپ تو دکھ دینے والوں کے بھی سکھوں کی دعائیں کرتے ہیں، محبوب آج رب کی رضا کے لیے آپ نے ہمیں جو معاف کر دیا ہے، اللہ کی قسم آج ہمارے دلوں سے رب کائنات نے کفر، بغض، حسد، کینے کی جو آگ تھی، ساری آگ آج خالق و مالک کائنات نے ٹھنڈی کر دی ہے، اور آج ہمارے دماغوں سے پردہ اترا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے پیچھے کس کا کردار تھا؟ ہندہ کا۔ حضرت امیر حمزہ کا مسلح کس نے کروایا؟ ہندہ نے۔ کلیجہ کس نے چبوایا؟ ہندہ نے۔ لیکن آج وہ ہندہ کہہ رہی ہے محبوب جو کچھ مجھ سے ہوا مجھے معاف فرما دے، اور فتح مکہ کے عظیم موقع پر مسلمان ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ فاعف عنہم، آپ معافی دینا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ لیں۔ بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ بھی آپ کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ معافی کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مخالف کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مخالف ہمارا کون ہے؟ سگا بھائی۔ مخالف ہمارا کون ہے؟ سگا باپ۔ مخالف ہمارا کون ہے؟ سگی بہنیں۔
او بھائی کن کے ساتھ مخالفت بنا رہے ہو؟ کن کے خلاف فرض سرائیاں کر رہے ہو؟ اگر بہن کو دکھ آئے تو وہ کس کو دکھ پہنچتا ہے؟ بھائی کو نہیں پہنچتا۔ اگر بھائی کو پریشانی پہنچے تو دوسرے بھائی کو پریشانی نہیں آتی، تو پھر اپنے بھائی کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیوں نہیں درگزر کرتے؟ کیوں نہیں ہم سیکھتے؟ اور میرے عزیزو، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھ، اپنی بہنوں سے درگزر کرنا سیکھیں، رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کہاں سے اور سیکھنا ہے؟ آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا رحمت کا دریا، اتنا بڑا رحمت کا دریا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ کی قسم، میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری تو تربیت ہی نہیں ہے۔ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، عشق کے دعوے دار۔ کبھی اپنی سیرت و کردار کا اس محبوب کی سیرت و کردار سے موازنہ تو کر کے دیکھا کر۔ تو اس قابل ہے کہ تیرا موازنہ ہو سکے؟ باپ تیرا ناراض، بھائی تیرے ناراض، بہنیں تیری ناراض، ماں تیرے سے دکھی، چچے تیرے سے دکھی، ماموں تیرے سے دکھی، پھپھو تیرے سے پریشان۔ کس کس کو تو نے دکھ دیے زندگی میں؟ کبھی نہیں تیرے دل میں نرمی آئی میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے سسرال کے لیے تھوڑا سا نرم ہو جاؤ؟ اور سسرال کے لیے تو جناب ہر وقت فائرنگ ہوتی رہتی، ہر وقت فائرنگ، کبھی سسر کے خلاف، کبھی ساس کے خلاف، کبھی بیوی کے خلاف، کبھی اس کی بہنوں کے خلاف۔ یہ فائرنگ تو روزمرہ چلتی رہتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس ساری فائرنگ سے باز آئیں اور درگزر کرنا سیکھیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، بیوی سے غلطی ہوئی، اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اپنے سے غلطی ہو گئی تو کیا کہتا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، اب تیری کون پٹائی کرے؟ تجھے کون مارے؟ اگر بیوی سے غلطی ہو تو اس کی پٹائی، تیرے سے غلطی ہو تو تو نواب زادہ ہے۔ درگزر کرنا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ بال فی طائفۃ من المسجد، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا اور پیشاب کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، اگر وہ بندہ محمدی مسجد میں ہوتا، اگر وہ بندہ کوئی ایسا محمدی مسجد میں آ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ مسجد نبوی دنیا کی مسجدوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اسے دیکھا، اس نے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا، تیز نگاہوں سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ وَيَضْرِبُونَ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، اور صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دعوہ، اسے کیا کر دو؟ چھوڑ دو، کچھ نہیں کہنا اسے۔ چلو باز کریں، رک جائے پیشاب کرنے سے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، اسے مکمل طور پہ پیشاب کرنے سے فارغ ہونے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ میں ایک مدرس ہوں، ایک استاذ ہوں، ایک ٹیچر ہوں۔ میرا اپنا حال یہ ہے، میں کسی بچے کو کہوں گا جاؤ بیٹے پانی لاؤ اور اس کی صفائی کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بچوں سے بھی نہیں کرواؤں، اسے ہی کہوں گا چلو جیسے پیشاب کیا ایسے صاف بھی کرو، جو ہمارا مزاج۔ نہیں تو پھر حضرت قاری صاحب تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ساتھ اسے کچھ جھڑکیاں دیں گے،
بچوں کو کہیں گے اس کے صاف کر دیں. یہی ہوگا نا. اس عظیم ہستی کی عظمت پہ قربان جاؤں جس نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں. اس اخلاق کے عظیم خو گھر کی عظمتوں پہ لاکھ بار قربان جاؤں جس ہستی نے زندگی گزارنے کے سلیقے دیے، جس محبوب نے رحمتوں کے دریا بہائے، جس محبوب نے حلم و بردباری سکھائی، جس نے متانت و سنجیدگی کے درس دیے. وہ محبوب خود کھڑے ہوئے، فرمایا پانی کا ڈول پکڑا، پانی کا ڈول پکڑ کے خود اس کی صفائی کی جا رہی ہے. کتنا بڑا درگزر کیا. خود صفائی کی، ستھرائی کی، اور پھر اسے بلایا جس نے پیشاب کیا تھا. اسے بلا کے کیا کہا؟ ان هذه المساجد لم تبن لهذا. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں، مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. ان اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. کتنا درگزر کیا، اتنا درگزر کیا. وہ دیہاتی بدوی محبوب کائنات کی اس سیرت اور آپ کے اس کردار کو دیکھ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسلام کی آغوش میں آیا. جب اسلام کی آغوش میں آ گیا تو پھر سارے سلیقے آ گئے، پھر سارے طریقے آ گئے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے گھر میں کوئی ایسے کر دے تو کیا ہم اس کے ساتھ حال کریں گے؟ کتنی نفرت ہم کرتے ہیں. فاعف عنہم، آپ درگزر کریے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. محبوب آپ درگزر کرنا معاف کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دستہ آپ نے بھیجا، رستے میں سے ایک چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ایک علاقے کے سردار، ایک علاقے کے بہت بڑے جاگیردار کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا. یہ کون ہے چودھری؟ جس کا نام تھا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمامہ کو گرفتار کر لیا. بنو حنیفہ قبیلے کا سردار ہے. گرفتار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں لے آئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا. آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو. مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو. ربطوہ فی ساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بنو حنیفہ قبیلے کے سردار کو باندھ دیا گیا ہے. کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر سے. کون کھانا بنانے والی ہے؟ امہات المومنین، ماں عائشہ صدیقہ، دیگر امہات المومنین. ان کے گھر سے کھانا، نبی کے گھر سے کھانا بنانے والی نبی کی بیویاں. کتنے دن مسجد نبوی میں ٹھہرا رہا. میرے محبوب مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے جماعت کرواتے، قرآن پڑھتے. جب محبوب قرآن پڑھتے کیا سما ہوگا. قرآن بھی سنتا رہا، کھانا بھی نبی کے گھر سے آتا رہا. تیسرا دن ہوا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے. سمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے؟ کہا
ان تقتلنی تقتل ذا من، اگر مجھے قتل کرو گے تو سن لو ہم جھکنے والے نہیں ہیں، قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر معاف کر دو گے، اگر احسان کرو گے تو شکر گزاری کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے جو اس نے الفاظ کہے وہ بڑے سخت تھے۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مجھے منوانا چاہیں کہ میں آپ کو نبی اور رسول مان جاؤں تو سن لو، ان وجہک ابغض الوجوہ الیہ، اس کائنات میں آپ کے چہرے سے بدترین چہرہ مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ وَإِنَّ بَلَدَكَ أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَيَّ، اور آپ کے مدینہ شہر سے بڑھ کر بدترین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گندہ ترین شہر مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا ہونا چاہیے تھا اس کا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گرم جلالی طبیعت، تلوار کے دستے کے اوپر ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا الکافر، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہو ابھی اس کافر کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دوں۔ محبوب فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آئے، کیف حالک یا سمامہ، سمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ کہا ان تقتلنی تقتل ذا من، بات پھر وہی ہے، مجھے قتل کرو گے کبھی آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ بھی مارے جاؤ گے اگر مجھے مارا تو، مجھے قتل کیا قتل کیے جاؤ گے۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے رسول پھر آئے، فرمایا کیف حالک یا سمامہ، سمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ کہا ان وجہک ابغض الوجوہ الیہ، ان مدینتک ابغض البلاد الیہ، آپ کا چہرہ مجھے دنیا کا معاذ اللہ بدترین چہرہ لگتا ہے، آپ کا شہر مدینہ مجھے کائنات کے شہروں میں سے بدترین شہر نظر آتا ہے، اور میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا مجھے آپ نے منوانا ہے منوا لو۔ مزاج کیسا تھا؟ تنا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، رعونت، غرور، تکبر، اور سردار، اپنے علاقے کا چودھری، اپنے علاقے کا وڈیرا، یوں کہیے تو بے جا نہ ہوگا کہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ، سیاہ کرے سفید کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کیا منوانا چاہتے ہو؟ نہیں مانتا میں آپ کو۔ وہ بدتمیزی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، میں قربان جاؤں، ادھر رحمت کا دریا جوش میں آیا، میرے محبوب نے صحابہ سے کہا اطلقوہ، اے میرے صحابہ اس کی رسیاں کھول دو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ فرماتے پکڑو اسے، اس کا کچھ علاج کرو، اس کی طبیعت صاف کرو، اسے ذرا ٹھیک کرو، اس کی رعونت اور اس کے غرور اور اس کے تکبر کو ذرا توڑو۔ تو کیا صحابہ توڑ نہیں سکتے تھے؟ ہاتھ نہیں تھے ان کے پاس، طاقت اور جرت نہ تھی، تلواریں نہ تھیں، سب کچھ تھا، سب کچھ کر سکتے۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ اطلقوہ، وہ جتنی بڑی بدتمیزی کر رہا ہے اس سے سینکڑوں بڑا رحم ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرے محبوب فرماتے اسے چھوڑ دو، صحابہ کہتے ہیں محبوب چھوڑ دیں، فرمایا ہاں اس کی رسیاں کھول دو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا، اتنی بڑی معافی کا اعلان کیا۔ ذرا سوچیں میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہمارے سے ہمارے اپنے نہیں محفوظ، اپنے سگا باپ نہیں محفوظ۔ یہ میرے خیال میں 2 دن ہوئے ہیں خیالی، میں گاڑی کا کام کروانے کے لیے ایک آدمی کے پاس بیٹھا اور وہ کہنے لگا حضرت صاحب میرا ابا میرے بھرا نوں چوکھے پیسے دین ڈیا ہے، چوکھا حصہ دین ڈیا ہے، تو میرا دل یہ کردا ہے کہ میں اپنے پیو دا پہلا علاج کراں۔ ہم نے سب کچھ دنیا کے مال کو ہی سمجھ لیا، سب کچھ ہم نے دنیا کے مال کو ہی سمجھ لیا۔ دنیا کے مال کے سامنے نہ باپ کی حیثیت، دنیا کے مال کے سامنے نہ بھائیوں کی حیثیت، دنیا کے مال کے سامنے نہ ماں کی حیثیت، دنیا کے مال کے سامنے نہ عزت و اقارب کی حیثیت۔ ہم نے تو صرف سب کچھ مال کو ہی سمجھ لیا۔ سگے باپ کے خلاف اس طرح کے الفاظ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلقوہ، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، چلا گیا، تھوڑا سا دور نکلا، وہاں ہی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کے پھر سوچتا ہے، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑامدا، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑامدا، دشمن تے انج نہیں رحم کمامدا، میں کردہ رہا سختی پر او نرمی کمامدا، اے خلق گواہی دیندہ ہے احمد سچ یار دی۔ یہ اخلاق گواہی دے رہا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں سماما، یہ عام انسان نہیں، یہ اخلاق بتلا رہا ہے کہ یہ رب کائنات کا رسول ہے۔ کچھ دیر وہاں کھڑے اپنے آپ کو کوستے رہے، اپنے آپ کو کوستے رہے، ملامت کرتے رہے۔ ملامت کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹے، واپس آئے۔ میرے محبوب مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، آس پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند ستاروں کی جرمٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں، سمامہ بن اسال مسلمان ہونا چاہتا ہے، سمامہ اسلام کی آغوش میں آنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سمامہ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، اب پھر واپس آگے ہو۔ کہا محبوب اخلاق کے آپ نے ایسے تالے لگا دیے مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، میں قدم آگے کو اٹھاتا تھا پیچھے کو آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیں، کہیں ایسے نہ ہو کلمہ پڑھنے سے پہلے سمامہ کو موت آ جائے۔ محبوب کلمہ پڑھائیں، میں اسلام کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں اور آج آپ کا ایسا تابع دار بننا چاہتا ہوں، دنیا قیامت تک سمامہ بن اسال کی تابع داری اور فرما برداری کی مثالیں پیش کیا کرے گی۔ اتنا مضبوط اصحاب کا انسان جسے محبوب نے کس قدر گرایا کہ زمین پہ لیٹ چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں کبھی اپنے بھائیوں کو پکڑ کے زمین پہ گراتے ہو، مارتے ہو، ایسے گرانا نہ سیکھو، اخلاق سے گراؤ، اخلاق سے گراؤ، کردار سے گراؤ، حلم سے گراؤ، متانت سے گراؤ، سنجیدگی سے گراؤ اور اپنے بھائیوں کو معاف کرو، پھر دیکھیں کیسے گرتے ہیں۔ وہی جو کہتا تھا ان وجہ کا ابغض الوجوہ الیہ، آن بر میں حالات کس قدر پلٹا کھایا، اب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان وجہ کا احب الوجوہ الیہ۔ چشم فلک نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا جیسا چہرہ اللہ نے محمد کریم کا بنایا ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے چہرے سے بڑھ کر خوبصورت ترین چہرہ آج تک جہان میں نے نہیں دیکھا۔ وَإِنَّ بَلَدَكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، اور آپ کے مدینہ طیبہ کے لیے میں مر جاؤں، میں مٹ جاؤں، اتنا محبوب ترین شہر اللہ نے مدینہ کو بنا دیا ہے جس مدینہ میں میرے محمد کریم رہا کرتے ہیں۔ یہ آن بھر میں اتنی بڑا انقلاب اور اتنی بڑی چینج، اتنی بڑی تبدیلی، کتنے عرصے سے آپ تبدیلی کے نعرے سن رہے ہیں، اور تبدیلیاں لانے والوں کا حال کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا تبدیلیاں لانے والوں کا حال۔ اللہ کی قسم ابھی بھی اگر آپ اہل پاکستان نہ سمجھے، ایک وقت آئے گا آپ کی بیٹیوں کے سروں پہ سے آنگن اترے ہوئے ہوں گے،
آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے انتہا درجے کے بے حیا ہو چکے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا یہ خان جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے دوبارہ آنے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کو ایسے مل رہا ہے جس طرح نوجوان دوست آپس میں ملتے ہیں، لڑکیوں کو ایسے ملتا ہے۔ یہ کیا سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری نسل نو کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ایک لڑکی کو نیچے سے پکڑ کر اوپر ٹرک کے اوپر اور جو ہے کنٹینر کے اوپر چڑھا رہے ہیں مرد، یہ کیا غیرت ہے؟ اور ہم تو اس معاشرے کے لوگ ہیں جو اپنی بہن بیٹی کو کسی غیر کے ساتھ بات کرتے نہیں برداشت کر سکتے۔ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو آج یہ حال ان کا کیا جا رہا ہے، اس کو ہم اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ اس آزمائش سے میں محفوظ فرمائے۔ اللہ کی قسم اللہ سے رات میں دعا کیا کرو، تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے اللہ سے دعا کیا کرو۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی خان آئے گا بڑے حالات بہتر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہتری نہیں ہوگی۔ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، نہ بہتری نواز شریف لا سکتا ہے، نہ بہتری عمران خان لا سکتا ہے، نہ بہتری زرداری لا سکتا ہے۔ میں نے پورے خطبے میں آپ کو دلائل دیے، اگر اس ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہے، رب کے قرآن سے آ سکتی ہے، محمد کریم کی حدیث سے آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور نظام سے، کسی سیاست سے بہتری نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہی سمامہ جو کتنا سخت مزاج تھا، اب کیا ہوا؟ واپس گیا۔ گندم مکہ کی طرف آتی تھی، ساری گندم روک دی، کہا ایک دانہ بھی گندم کا مکہ والوں کو نہیں ملے گا، اگر گندم لینی ہے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملے گی۔ مکہ والوں پہ قحط سالی آ گئی، بھوکے مرنے لگے۔ پتہ چلا سمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا، محبوب کا مرید بن چکا ہے، گندم نہیں آ رہی۔ کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہنے لگے کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کو خط لکھو۔ کون کہتے ہیں؟ جنہوں نے مکہ سے نکالنا تھا، جو ساحر کہتے، جادوگر کہتے، انہوں نے خط لکھا۔ کہنے لگے جس کا نام سمامہ لے رہا ہے اس کے پاس جب ہمارا خط پہنچے گا، یقین کامل ہے کہ وہ محبوب کبھی ہمارے خط کو رد نہیں کرے گا۔ خط لکھا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ میں نے تاریخ کے دریچوں میں پڑھا ہے، محبوب اس خط کو پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ اتنا روئے میرے محبوب، اتنا روئے خط پڑھ کے، رو رو کے میرے محبوب کی داڑھی آنسوں سے تر ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں آج کون سا ماجرا سا آ گیا، اللہ کے نبی کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے رو رو کے خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے فوراً بعد پھر خط لکھا سمامہ بن اسال کی طرف، حرم دے مجاور پاس کعبہ دے ڈیرے نے، حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے۔ کون ہے حرم کے مجاور؟ داد کے ہیں محمد کریم کے، میرے رشتہ دار ہیں، کیا ہوا کافر ہیں؟ اللہ انہیں اسلام بھی عطا فرما دے گا۔ سمامہ اتنا غصہ نہ کرو، سمامہ اتنی سختی نہ کرو، سمامہ اتنا غصہ مت کرو، ابھی گندم بیچ دو مکہ والوں کی طرف۔ بڑے بڑے دشمنوں کے لیے گندم کون بیچ رہا ہے؟ اور جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا ان کے لیے گندم بیچی جا رہی ہے۔ جو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، میرے بلال کو گھسیٹتے تھے، خباب بن عرب پہ پتھر رکھ کے تپتی ریت پہ لٹاتے تھے، ابو بکر صدیق کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، جنہوں نے میرے عثمان کو الٹا لٹکا کے آگ کی دھونیاں دیں، جنہوں نے محبوب پیغمبر کی بیٹیوں کو مارا کرتے تھے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے ان کے لیے گندم کا خط لکھا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کرتے رہے، بڑے بڑے مضبوط اعصاب والوں کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حلم عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔